بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 389 یعنی 389 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی وہی ہے جو گزشتہ نشست میں تھا، اور وہ تھا خشک روٹی۔ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ گفتگو مکمل نہیں ہو سکی تھی، آج کی نشست میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ اسلام کے اولین دور یعنی دور خلافت راشدہ میں سے حضرت علی کی ذات والا صفات کے بارے میں کچھ بیان کرنا بڑی احتیاط کا متقاضی ہے، کیونکہ خود حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ میں عیسیٰ سے ایک مشابہت ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مشابہت ہے۔ یہودیوں نے انہیں برا سمجھا، یہاں تک کہ ان کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگائے، اور نصارہ نے ان سے اس قدر محبت کی کہ انہیں وہ کہہ دیا، یعنی خدا کہہ دیا جو آپ نہیں تھے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے معاملے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت یا گمراہی سے دوچار ہوں گے۔ ایک وہ جو ان سے محبت میں حد سے زیادہ غلو کر بیٹھیں اور وہ خوبیاں بتائیں جو ان میں نہیں ہیں۔ دوسرے وہ جو اس حد تک دشمنی پر اتر آئیں کہ ان پر بہتان باندھیں۔ یہ روایت احمد ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ ایک گروہ حضرت علی کے دور سے آج تک آپ کو برا بھلا کہتا چلا آ رہا ہے، اور آپ کی ذات گرامی پر الٹے سیدھے الزامات عائد کر کے اپنے لیے آتش جہنم کا ایندھن فراہم کرنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ دوسرے گروہ نے آپ کی ذات والا صفات کو اور آپ کی خوبیوں کو اس بلند ترین مقام پر فائز کر دیا کہ جہاں سے بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے فروتر یعنی کمتر قرار پائے۔ افراط و تفریط سے بچ کر حضرت علی کے مناقب بیان کیے جائیں تو سب سے پہلے آپ حسب و نسب کے اعتبار سے ایک بڑے منصب جلیلہ پر فائز نظر آتے ہیں۔ آپ کا تعلق عرب کے معزز ترین قبیلے یعنی بنو ہاشم سے ہی نہیں تھا، جو بیت اللہ کا متولی اور کلید بردار قبیلہ تھا، بلکہ آپ اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اور چہیتے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے بھی تھے۔ ولادت باسعادت خانہ کعبہ میں ہونے کی وجہ سے آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 32 سال چھوٹے تھے، اور انہوں نے بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت حاصل کی تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے حرارت ایمانی سے فیضیاب ہونے کا اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہے، جبکہ 8 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ جس رات سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ ہجرت مدینہ کا قصد کیا تو حضرت علی تمام دنیاوی نتائج و عواقب سے ماورا ہو کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹے اور دشمنان خدا و رسول سے محفوظ و مامون رہ کر دوسرے روز حضور کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں انہوں نے واپس کی۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں حضرت علی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہر لڑائی میں آپ نے بے مثال شجاعت اور کمال جرأت کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر میں قریش کے مشہور و معروف پہلوانوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں اترنے اور ان پر غالب رہنے والوں میں آپ اپنے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ سر فہرست تھے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں عمر بن عدو نامور قریشی پہلوان کو آپ نے جہنم رسید کیا تھا۔ خیبر کا مضبوط قلعہ آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوا، جس کی وجہ سے تاریخ عالم رہتی دنیا تک آپ کو فاتح خیبر کے نام سے یاد کرے گی۔ بہت سے غزوات میں آپ کو عساکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزہ جان بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے باعث آپ داماد نبی کے اعزاز سے بھی مشرف ہوئے۔ آپ ہی کے صاحبزادے حضرت حسین نے تاریخ اسلام کے مشہور واقعہ کربلا میں شہادت پائی اور اپنے والد محترم اور سارے خاندان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ عالم پر مرتسم کر گئے۔ مستند روایات کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بالعموم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریر فرماتے تھے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں جب افراتفری کا عالم تھا اور 3 روز تک ان کا کوئی جانشین مقرر نہیں ہوا، تو انصار و مہاجرین نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے آپ سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے بڑے تأمل اور مسلمانوں کے مسلسل اصرار پر یہ منصب قبول فرما لیا اور اس طرح سن 35 ہجری میں بیعت عام کے ذریعے حضرت علی چوتھے خلیفہ راشد قرار پائے۔ تقریباً 5 سال پر محیط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت زیادہ تر شورشوں اور خانہ جنگی میں گزرا۔ اس کے باوجود آپ نے نظام حکومت کی ہر ممکن اصلاح کی۔ آپ کے دور میں فوجی چھاونیوں کی تعداد اور بیت المال کی آمدنی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ آپ عمال حکومت کے احتساب، خراج کی آمدنی کے حساب اور ذمیوں کے حقوق کا بطور خاص خیال رکھتے تھے۔ علم و فضل اور حکمت و عدل میں حضرت علی درجہ کمال پر فائز تھے۔ آپ کا قائم کردہ پولیس کا باقاعدہ دستہ شرطہ آج بھی سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں اسی نام سے قائم و فعال ہے۔ پہلے 3 خلفاء کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خانہ جنگی پر ایک شخص نے استفسار کیا تو آپ نے نہایت نرمی اور بردباری اور حکمت کے ساتھ فرمایا کہ ان کے مشیر مجھ جیسے تھے اور میرے مشیر
تم جیسے لوگ ہیں۔ سن 40 ہجری میں مخالفین کی سازشیں اور شورشیں اتنی بڑھ گئیں کہ 17 رمضان المبارک کو ایک خارجی ابن ملجم نے ایک زہر آلود خنجر سے نماز فجر کے دوران آپ پر وار کیا، جس کی وجہ سے 3 روز بعد 20 رمضان المبارک کو آپ شہادت کی منزل تک پہنچ گئے۔ مختلف روایات کے مطابق آپ کا یوم شہادت 17، 20 اور 21 رمضان بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ تینوں تاریخیں مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ شیخ سعدی نے حضرت علی کی شان میں کیا خوب کہا ہے، کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عجز و انکسار، سادگی، ضبط و ایثار، انسان دوستی، خدا ترسی، جود و سخا اور علم و عمل کا مجسمہ تھے۔ آپ کے اخلاق و کردار، حکمت و دانش اور عادلانہ فیصلوں کے بے شمار واقعات مسلم تاریخ میں روشن و رخشاں ہیں۔ حضرت علی کے لاتعداد اقوال مشہور اور زباں زد عام ہیں، ان میں سے ہر ایک علم و حکمت کے گہرے سمندر کی مانند ہے۔ مثلاً ایک اس مثال سے اندازہ کر لیجئے کہ کبھی تلواروں کے وار کھا لی جاتے ہیں اور کبھی خواب سچے نکل آتے ہیں۔ حضرت علی کے بے شمار اقوال تاریخ مسلم میں مرقوم ہیں۔ تو بہرحال آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرطِ زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔